کے آئینی حقوق کی جنگ کو پاکستان کی ہم گلی گلی میں لڑیں گے. آپ کو تنہا نہیں رہنے دیں گے. یہ ہمارا وعدہ ہے آپ کے ساتھ. پاکستان سے لے کر امریکہ تک ہم منظم ہیں. اس وقت ہر جگہ ہمارا سٹرکچر بنا ہوا ہے. ہم ان حکمرانوں کو چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے انشاءاللہ. اور ان حکمرانوں کو بھی جان لینا چاہیے کہ ان کے سامنے اب وہ نہیں ہیں جو فائلیں لے کے آیا کرتے تھے سائن کروانے کے لیے اور فائدے اٹھانے کے لیے. اب وہ ہیں جو مرد میدان ہیں, جنہوں نے شریف ماؤں کا دودھ پیا ہے, جو غیرت مند ہیں, بہادر ہیں, شجاع ہیں, لالچی نہیں ہیں, سر جھکانے والے نہیں ہیں, سر کٹا کے بھی سر بلند رہنے والے ہیں. تمام مومنین دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے لبیک یا حسین. جتنے یہاں بزرگان ہیں, ہم ان سب کے ساتھ مل کر پورے پاکستان میں, پوری دنیا میں آپ کی مظلومیت کی فریاد کو بلند کریں گے. یہ کہ ہم نے عہد کیا ہے ہم مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. وہ مظلوم مسلمان ہو, سکھ ہو, ہندو ہو, عیسائی ہو, ہم اس کے ساتھ دیں گے. ہم ظالموں کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے, خواہ وہ شیعہ ہی کیوں نہ ہو. ایک درود پڑھ لیجیے محمد و آل محمد پر. اس کے لیے باقاعدہ ہم پورے پاکستان کی سطح پر جن جن سیاسی پارٹیوں سے ہماری ملاقاتیں ہوں گی ہم ان کے ساتھ بات کریں گے اور ان کے مینیفیسٹو میں یہاں کے آئینی حقوق کی بات رکھیں گے انشاءاللہ. ہم ان کے مینیفیسٹو میں بات رکھوائیں گے. اور آپ کی اگر یونٹی اور وحدت رہی تو وہ بھی مجبور ہوں گے. آنے والے الیکشنوں میں ہر پارٹی مجبور ہوگی آپ کی بات سنیں. وہ بہترین وقت ہوتا ہے ان سے باتیں منوانے کا. اس کے علاوہ تعلیم, یہاں کی معاشی پسماندگی, انشاءاللہ یہ جو تبدیلی کا سفر شروع ہوا ہے ہم آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں, کم از کم مجلس وحدت مسلمین جو پورے پاکستان میں فلاحی رفاہی کام کرتی ہے, ہم اپنے 70% فلاحی رفاہی کام اس خطے میں کریں گے بلا تمیز مذہب و ملت. علماء حق کی سلامتی کے لیے سب مل کے بر محمد و آل محمد صلوات. لیکن ہم کوشش کریں گے پورے پاکستان میں, دنیا میں یہاں کے لوگوں کی, یہاں کی جو بنیادی پوٹینشیل موجود ہے اس کو پہنچائیں تاکہ یہاں کے لوگوں کو اکنامیکلی امپاور کیا جا سکے. اور یہ جو موثر انڈسٹریز کے نام پر یا دوسری انڈسٹریز کے نام پر ڈاکو اور لٹیروں کو یہاں لایا جا رہا ہے, میں انہیں تنبیہ کرتا ہوں, خبردار عوام کے غیظ و غضب سے بچو, وگرنہ نہ تمہاری موثر انڈسٹریز رہے گی نہ اس کے سرپرست رہیں گے. یہاں کے لوگ مالک اس زمین کے, ان کا سب سے پہلا حق ہے. یہ پتھر, یہ زمین, یہ سونا اگلنے والی زمین, یہ عظیم پہاڑ جو اللہ نے خلق کی اپنی قدرت سے, یہ اس علاقے کے لوگوں کی ملکیت ہیں. ان پر ان کا حق ہے. یہاں پر ٹیکنیکل ادارے بنائے جائیں, انہیں قرضے دیے جائیں تاکہ ان قیمتی چیزوں کو باہر نکالیں, یہاں کی اکنامیکلی حالت بہتر ہو. ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ ہمارا جہاں تک امکان ہے, ہم ایک جماعت ہے بس, جہاں حکومت نہیں ہے بھی, ہمارا جہاں تک امکان ہے ہم ہر حوالے سے آپ کا اس میں بھی ساتھ دیں گے. اور یہ جو حکومت نے 9 یا 12 نکاتی مطالبات کو تسلیم کیے اور اس میں یہاں پر پتھروں کے حوالے سے جو یہاں کے لوگوں کا حق سے تسلیم کیا, میں مہدی شاہ صاحب سے, نواز شریف صاحب سے میں یہ کہتا ہوں اس سے پہلے کہ یہاں کے لوگوں کے غیظ و غضب کا طوفان اٹھے اور پھر تم اسے سنبھال نہ سکو, ان کے مطالبات کو جو قبول کیے ہیں ان پر عمل کرو. اسی طرح سے ٹورزم یہاں کا, یہاں کے لوگوں کے لیے عظیم نعمت ہے.
यहाँ के लोग पुरअमन लोग, मोहब्बत करने वाले लोग, इन लोगों को क्यों महरूम किया जाता है, क्यों मैशी तौर पर कमजोर रखा जाता है? यहाँ अगर सही तरह से सड़कें बनती, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता, फजाई सहूलतें मुनासिब होती, यहाँ पर बेहतरीन काम हो सकते थे। मरी के अंदर बर्फ पड़ती है ना, सर्दी होती है ना, वहाँ बेहतरीन स्कूल है ये नहीं है? पूरी दुनिया से लोगों के बच्चे वहाँ आके पढ़ते हैं। यहाँ की आबो हवा भी मरी से बेहतर है। यहाँ के लोग बहुत पुरअमन हैं। यहाँ पाकिस्तान के बेहतरीन कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ बनाई जा सकती हैं कि लोग बाहर से आके यहाँ पढ़ें। यहाँ बेहतरीन अस्पताल बनाए जा सकते हैं, बेहतरीन अस्पताल, लोग बाहर से यहाँ इलाज कराए। यहाँ एनवायरनमेंट बहुत पाक और साफ है, ये हो सकता है। और इंशाअल्लाह अगर ये सियासी तब्दीलियों का सिलसिला जारी रहा तो ये चीजें सारी यहाँ आके रहेंगी इंशाअल्लाह। इसी तरह से बंजर जमीनें हैं, जरी तरक्की यहाँ बहुत हो सकती है। इंशाअल्लाह आप अपनी मजलिस की तरफ से कोशिश करेंगे कि जहाँ जहाँ हमारे इम्कान में है ट्यूबवेल लगाएं और बंजर जमीनों को आबाद करने में यहाँ के लोगों का साथ दें इंशाअल्लाह। इसी तरह से जड़ी बूटियाँ, यहाँ पर कीमती जड़ी बूटियाँ हैं, यहाँ पर फल बेहतरीन है। यहाँ पर अगर फलों को संभालने का वसाइल मुहैया होते, लोगों को मदद की जाती हुक्मरानों की तरफ से, यहाँ के लोगों की मईशत बेहतर हो सकती थी। यहाँ पर ये सारे काम किए जाएंगे। एक शर्त है, आप इकट्ठे रहो, आप में वहदत रहे, आपकी ताकत तब तकसीम ना हो। इसके लिए अगर आप तैयार हैं, मैं आपसे वादा करता हूँ इंशाअल्लाह 10 साल के अंदर अंदर ये खित्ता पूरे पाकिस्तान में सबसे बेहतर, खूबसूरत और जन्नत नज़ीर होगा। तालीमी इन्हतात, यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनाई गई है, उसमें फकत 4 डिपार्टमेंट रखे गए हैं, 850 बच्चे बच्चियां उसमें पढ़ते हैं। आप मुझे बतलाएं ना, क्या यूनिवर्सिटियों में 4 डिपार्टमेंट हुआ करते हैं? क्या यहाँ के इलाके की जरूरत फकत 4 डिपार्टमेंट है? दुरुस्त तालीमी मनसूबाबंदी ना होने के नतीजे में मुश्किलात जन्म लेती हैं, मसाइल पैदा होते हैं। बाहर से यहाँ लोग क्यों लाए जाते हैं? यहाँ के लोग मैं जानता हूँ, यहाँ के डॉक्टर पाकिस्तान के बेहतरीन डॉक्टर हैं, यहाँ के फौजी पाकिस्तान के बेहतरीन फौजी हैं, यहाँ के उलमा पाकिस्तान के बेहतरीन उलमा हैं। यहाँ के लोग जहाँ भी जाते हैं, दुनिया के जिस कोने में चले जाओ, यहाँ के लोगों को अमीन समझा जाता है, शरीफ समझा जाता है, करीम समझा जाता है, बासलाहियत समझा जाता है। लिहाजा यहाँ का तालीमी निज़ाम बेहतर करना पड़ेगा। और ये दोस्तों आपकी मदद से हो सकता है, आपकी मदद से। अवाम की मदद के बगैर कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता अवाम की मदद के बगैर। अगर तब्दीली आती है तो आपके जरिए आएगी, वगैरह नहीं आ सकती। एक दूध पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक बार फिर दूध लीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा असल मसला, बुनियाद और जड़ बुराई की फासिद हुक्मरान है। इन्नल मलूक इदा दखलू करियतन अफसदूहा व जअलू अइज़्ज़त अहलिहा अदिल्ला। जब ये मुलूक, बादशाह, फासिद, करप्ट लोग किसी इलाके में दाखिल होते हैं, उसको फासिद कर देते हैं, उसे खराब कर देते हैं, तबाह बर्बाद कर देते हैं। बुनियादी मसला हुक्मरानों की तब्दीली है, ताकि आपके वसाइल आपके पास रहे, डाकू ना आए, लुटेरे ना आए, राजन ना आए, तफरका फैलाने वाले ना आए, चोर ना आए, नफरतें फैलाने वाले ना आए। तब्दीली यहां से शुरू होगी। इसमें उलमा को, जवानों को, मेरा जवानों से जरूरी खिताब है, उलमा की खिदमत में अर्ज है, ऐ मेरे जवानों, आपके चेहरे पे नजर आने वाली निशात, जज्बे, वलवले, नूर उम्मीद इस बात की गवाही दे रहा है कि इस खित्ते की सरजमीन बदल के रहेगी, इस खित्ते की किस्मत बदल के रहेगी, इस सरजमीन की किस्मत बदल के रहेगी। जवानों को बेदार होना होगा, जवानों को अपनी ताकत में इजाफा करना होगा, जवानों को मैदान में हाजिर रहना पड़ेगा,
میری ماں بہنوں بیٹیوں کو, یہاں کے طبقے کے تمام افراد کو, تاجروں کو, ہر ایک کو اکٹھا ہونا پڑے گا. مجھے یہاں کے مائل سٹونز, یہ جو سٹونز کے کاروبار کرتے ہیں, انہوں نے لیٹر بھی لکھا ہے. میں ان کے مطالبات کی تائید کرتا ہوں. دیکھیے 12 دن کے دھرنے کے بعد اب گھروں میں نہیں بیٹھنا ہے. اگر آپ گھروں میں جا کے بیٹھ گئے, شیطان آپ کو پھر باہر نہیں نکلنے دیں گے. ان مطالبات کی پاسداری کرو. ایک کمیٹی بناؤ جو ہر روز رابطہ کرے, مطالبہ کرے, پریس کانفرنس کرے, عوام کو بیدار رکھے تاکہ یہ ڈاکو پھر ڈاکہ نہ ڈالے. مجھے بتایا گیا ہے کہ یہاں کے حکمرانوں نے وہ ملازمین جو اپنے حقوق کے لیے دھرنوں میں شریک ہوئے انہیں معطل کر دیا گیا. بلتستان میں ہوا ہے, یہ گلگت میں نہیں ہوا. یہ کہاں ہوا ہے؟ بلتستان میں ہوا ہے. میں یقین کر لیں, میں ایک اہم بات بھی کرنا چاہوں گا. یقین کر لیں, میں جناب مہدی شاہ صاحب سے کہتا ہوں, آپ کے ساتھ لفظ شاہ صاحب آتا ہے, یعنی آپ کا رسول اللہ کی اولاد سے تعلق ہے. کم از کم انہی کے شرف کا خیال رکھو. اور اب زیادہ ظلم نہ کرو. آپ کی حکومت چند مہینے رہ گئی ہے. یہ اب کشتی ڈوبنے والی ہے, غرق ہونے والی ہے, یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے. لہذا ان عوام, ہل جزاء الاحسان الا الاحسان, ان عوام نے نیکی کی تھی آپ کے ساتھ, آپ کو ووٹ دیا تھا. کیا احسان کا بدلہ, قرآن کہتا ہے احسان, نیکی کا بدلہ نیکی ہوتی ہے. اس سے پہلے میں آپ کو یہ کہتا ہوں, اس سے پہلے کہ حالات بہت آگے نکل جائیں, آپ ان لوگوں کی نیکی کا بدلہ نیکی سے انجام دو اور ان کو جلد از جلد بحال کرو. نہیں تو پھر یہ سیاسی جنگ 100 میٹر کی دوڑ نہیں ہوتی, یہ میراتھن ریس ہے. یہ ایک لمبی دوڑ ہے, لمبی دوڑ. پھر تم کہیں بھی نظر نہیں آؤ گے. یہاں کے لوگ پھر تمہیں یہاں قبول نہیں کریں گے. اور اسلام آباد میں ہم رہتے ہیں. جب میں پچھلی دفعہ آیا تھا تو آپ نے کہا تھا اسے گرفتار کر کے یہاں سے باہر پھینکو, اور آپ نے کہا تھا یہ وہ لوگ ہیں جن کا کوئی کونسلر بھی نہیں بنتا. اور کچورا کے عوام کو سلام کرتا ہوں, بلتستان پوری کے عوام کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک دینی طالب علم جو ان کا مہمان تھا اس کا خیال رکھا, اور اس وزیر اعلیٰ کو بتلا دیا کہ یہاں کے لوگ شریف ہیں, اپنے مہمانوں کو کبھی ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیتے. اب تو نے ہمیں پہچان لیا ہے نا کہ ہم کونسلر بھی بنا سکتے ہیں, ایم پی اے بھی بنا سکتے ہیں, ایم این اے بھی بنا سکتے ہیں, ہمارے وزیر بھی ہیں. ایسا نہیں ہے. تمہیں یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ ہم نے کوئی ایسا مولوی عالم طالب علم نہ سمجھو جو سیاست کو نہ سمجھتا ہو. ایسے گھر میں آنکھ کھولی ہے جس گھر میں بچپن سے سیاست کو دیکھا جاتا ہے, اور آپ جیسے کئی لوگ باہر دروازے پہ آ کے بیٹھے رہتے ہیں. لہذا میری گزارش ہے آپ سے, دشمنی نہیں ہے, آپ سے اختلاف ہے, دشمنی نہیں ہے, آپ سے اختلاف ہے. ہمیں سکھایا گیا ہے برائی سے نفرت کرو, برے سے نفرت نہ کرو. برائی سے نفرت کرو, برے سے نفرت. بالآخر انسان ہے, اللہ کی مخلوق ہے. ہماری یہی گزارش ہے. اللہ نے واپسی کے دروازے کھولے ہوئے ہیں, توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اللہ نے کہا ہے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, اللہ سارے گناہ بخش دیتا ہے. البتہ کچھ انفرادی گناہ ہوتے ہیں اور کچھ اجتماعی گناہ ہوتے ہیں. اجتماعی گناہ اس وقت بخش دیے جاتے ہیں جب اصلاح کی جاتی ہے. جو غلطیاں کی جاتی ہیں ان کا اصلاح کیا جاتا ہے. اگر ظلم کیا, کسی کا حق مارا ہے تو اس کا حق دیا جاتا ہے. میری گزارش ہے کہ آپ اپنی عوام کے پاس واپس لوٹ آؤ, ان کے پاس آ جاؤ, ان سے معافی مانگو, اپنی غلطیوں کی معافی, 4 سالہ دھوکوں کی معافی مانگو ان سے. میں نے پہلے کیا کہ معافی کب ملے گی؟ جن کا حق ضائع کیا ان کا حق ان کو دیا جائے.
ایک درود پڑھے محمد و آل محمد پر. دیکھیے میری بات غور سے سنیں. پاکستان کے حوالے سے چند باتیں. پاکستان ہماری مادر وطن ہے. توجہ کریں بیٹا, بس ختم کرنے لگا ہوں. پاکستان ہماری مادر وطن ہے. میرا اللہ جانتا ہے میں سب سے سچا پاکستانی گلگت اور بلتستان کے لوگوں کو مانتا ہوں. یہ محسن ہے وطن کے, یہ پاکستان کی نیچرل دفاعی لائن ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو انڈیا کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں. پاکستان بنایا تھا, لہذا ہم پاکستان بچانے والے ہیں. ہمارے باؤ اجداد نے پاکستان بنایا تھا, انہوں نے پاکستان بنایا ہے, ان کے باؤ اجداد نے بنایا ہے. یہ خطہ جو پورے ملک کو سیراب کرتا ہے انہوں نے آزاد کروایا تھا. کیا ان کے ساتھ نیکی کا بدلہ نیکی سے دیا گیا؟ نہیں دیا گیا. کہا جاتا ہے کہ خیبر پختونخوا سے کچھ لوگ کشمیر میں گئے تھے وہاں جنگ لڑنے کے لیے, اور ان کے ٹی وی پر بھی تبصرے ہوتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کیجیے, بہت اچھا ہے. کبھی آپ نے پاکستان کے ٹیلی ویژن پر دیکھا کہ یہاں کے لوگوں کا ہیروز کا ذکر ہو جنہوں نے یہ 27-28 ہزار مربع میل علاقہ آزاد کروا کے پاکستان کو دیا؟ کیا پاکستان کے میڈیا میں کبھی تذکرہ ہوا؟ انشاءاللہ اب ہم انہیں مجبور کریں گے کہ ان محسنوں کا ذکر ہو, ان محسنوں کا تذکرہ ہو انشاءاللہ. تو دوستو, پاکستان ہماری مادر وطن ہے, ہم اس کی حفاظت کریں گے. ہمارے 1000 گلے ہوں گے ہمارے ریاستی اداروں پر, 1000 گلے ہوں گے, لیکن فاٹا میں اور ان علاقوں میں ہمارے فوجی جوانوں کے سر کاٹ کر فٹ بال کھیلا گیا. یہاں فوج کا احترام کیا جاتا ہے, یہاں پر فوج کی خدمت کی جاتی ہے. پرامن علاقے ہیں فوج کے لیے, ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا. تو یہاں کے لوگ اپنے وطن سے اور وطن کے دفاع کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں, ہے یا نہیں ایسے؟ اس محبت کا صلہ ملنا چاہیے نہیں ملنا چاہیے؟ کیا صلہ یہی ہے انہیں ہر طرح سے پہاڑوں کے زندان کا قیدی بنا کر ان کی آواز کو دبا کر ان کا استحصال کیا جائے؟ آج ہم یہاں اعلان کرتے ہیں اس خطے کے غیرت مند وطن کے بیٹوں کا پاکستان کی کسی طاقت کو استحصال نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ. الیکشنوں سے پہلے زرداری صاحب سے ہماری تقریباً 5 ملاقاتیں ہوئی, 2 میری اور 3 ہمارے 10 ساتھیوں کی. فریال تالپور صاحبہ سے بھی ملاقاتیں ہوئی. ہم نے انہیں کہا, دیکھیں, انہوں نے ہمیں کہا کہ پاکستان میں آپ ہمیں ووٹ دیں. میں نے انہیں کہا کہ ہماری کچھ شرائط ہیں, ان میں سے ہم نے ایک کہا کہ گلگت بلتستان کے عوام کو آئینی حقوق دینے کا اعلان کرو. انہوں نے کہا کہ کچھ آئینی پیچیدگیاں ہیں. میں نے کہا کہ فاٹا کی طرز پر, ہم نے کہا, میں نہیں, ہم سارے تھے لوگ, لفظ ہے میں درست نہیں ہے, تکبر ہے. درود پڑھے محمد والے محمد پر. ہم نے کہا انہیں کہ فاٹا کی طرز پر جیسے وہاں کے MNAs اور سینیٹر بنتے ہیں, اس خطے کے عوام کی آواز کو سینٹ اور پارلیمنٹ تک لایا جائے. یہ تو کر سکتے ہو نا, جیسے وہاں آرڈیننس جاری ہوا ہے ایسے ہی یہاں پر بھی آرڈیننس جاری کرو. خاموش ہو گئے زرداری صاحب, بولے نہیں, چپ رہے. دوستو, دنیا پرست, مادہ پرست, لالچی آدمی کبھی آپ کے ساتھ نیکی نہیں کرے گا. ذہن میں رکھ لے. اقتدار کا رسیا, طاقت کا رسیا, کرسی کا رسیا, حکومت کا پجاری کبھی آپ کے ساتھ نیکی نہیں کرے گا, کبھی آپ کے حقوق آپ کو نہیں دے گا. لہذا نواز شریف صاحب کی حکومت مرکز میں ہے, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. پورے پاکستان کے اندر ہمارے لوگوں کا قتل عام ہو رہا ہے. کراچی ہماری کربلا بن چکا ہوا ہے. پورے پنجاب میں صورتحال ایسی ہے, ایسی قوتوں سے ہمارے لوگوں کو شہید کروایا جاتا ہے.
تاکہ عوام کے اندر تفرقہ پھیلے. لہذا زرداری کی حکومت جو سندھ میں ہے اور نواز شریف کی حکومت جو کہ پنجاب میں ہے اور ملک میں ہے، ہم آنے والے 23 مئی جمعے کے دن کو پورے پاکستان میں جو ہماری نسل کشی ہو رہی ہے اور جو بے گناہوں کو مارا جا رہا ہے، پورے ملک میں احتجاج کریں گے. ہم کراچی کے مظلوموں کا ساتھ دینے کے لیے، وطن کے مظلوموں کا ساتھ دینے کے لیے، اور انشاءاللہ یہ جو احتجاج پاکستان کی سرزمین پر شروع ہوگا، یہ نواز شریف اور زرداری صاحب کو بتلا دے گا اگر کوئٹہ کا رئیسہ باقی نہیں رہ سکتا، نہ کراچی کا رئیسہ رہ سکتا ہے، نہ اسلام آباد کا رئیسہ رہ سکتا ہے، نہ جی بی کا رئیسہ رہ سکتا ہے. انشاءاللہ آپ کا شکریہ، آپ نے زحمت کی. خدا کی بارگاہ میں دعا ہے خداوند متعال آپ کی عبادت کو اور تک قوی کرے، اللہ تعالیٰ آپ کے جذبوں میں اور اضافہ کرے. خدایا اب تجھے تیری عزت کا واسطہ، تیری آبرو کا واسطہ، تیرے اسماء حسنہ کا واسطہ، خدا گلگت بلتستان کے مظلوموں کی نصرت فرما، ظالموں کا کلا کما فرما، اس علاقے کے مظلوموں کو باہمی محبت اور الفت اور صمیمیت عطا فرما، اس علاقے کے مظلوموں کو بیداری اور بصیرت عطا فرما، حوصلہ، شجاعت اور جرأت عطا فرما. خدایا انہیں استقامت اور مقاومت کی دولت سے مالا مال فرما، انہیں اکٹھا رہنے کی توفیق عطا فرما. خدایا تجھے اسماء حسنہ کا واسطہ، تجھے اولیاء کا واسطہ، انبیاء کا واسطہ، شہداء کا واسطہ، اہل بیت کا واسطہ، ابرار کا واسطہ، صدیقین کا واسطہ، خدایا اس خطے کے بسنے والوں کی 67 سالہ مظلومی کی سیاہ رات کو کامیابی اور فتح کی صبح کے سورج کی طلوع کی شکل میں عطا فرما. خدایا ہمیں اپنا بندہ بننے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہمیں توفیق توبہ نصیب فرما، ہمارے دلوں کو پاکیزہ بنا، ہمیں اخلاص عطا فرما. خدایا ہمیں شعور اور بصیرت عطا فرما، ہمارے وطن کی حفاظت فرما، ہمارے وطن کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، جو ہمارے وطن کو توڑنے کے در پہ ہیں خدایا ان کے ارادوں کو توڑ ڈال. خدایا ہمارے وطن کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے اس وطن کے غیرت مند پاک فوج کے بیٹوں کے جذبوں کو سلامت رکھ. خدایا جو ہمارے اداروں کو آپس میں لڑا کر تباہ کرنا چاہتے ہیں انہیں تباہ فرما. خدایا غیب سے اپنی آخری حجت کے زور میں تعدیل فرما. خدایا ہمیں اپنے راستے پر ثابت قدم رکھ، ہماری عاقبت بخیر فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام نے ہمیں یہ توفیق دی کہ اجتماع کے ذریعے سے اتنے مومنین کو یکجا کیا جائے اور علماء کرام کے ذریعے تحقیق کو پیغام آپ تک پہنچایا جائے. تمام علماء کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو پنجاب سے تشریف لائے، تمام اور دیگر علماء کرام کا معززین ہاتھوں کو بلند کر کے پوری طاقت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے لبیک یا حسین. آغا مظاہر محسن صاحب کے آخری چند کلمات کو ذرا غور سے سماعت فرمائیں. علماء کرام جو باہر سے تشریف لے آئے، گلگت سے تشریف لائے، دیاور سے، ہنجا سے، نگر سے اور دیگر علاقوں سے، بلوچستان کے وادیوں سے تمام وہ جوانان جو تشریف لائے، بزرگ معززین، بزرگ جو تشریف لے آئے، آپ سب کا وحدت المسلمین بلوچستان، صوبہ بلوچستان اور ڈویژن سکردو شکریہ ادا کرتا ہے. آپ تمام سیکٹری سردار، تمام نمائندے، تمام عوام سب کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے. اور سب سے زیادہ جناب علامہ ناصر رضا جعفری صاحب، ناصر ملت قبلہ ظفر حسن صاحب، جناب امین شہیدی صاحب، جناب نیر عباس صاحب، جناب محمد رضا موسوی صاحب، اہل سنت کے جناب علماء صاحب حسین رضا صاحب
صاحب مولانا بادشاہ صاحب اور دیگر مہمان عزیز تمام انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بہترین پروگرام کے لیے ہمارا ساتھ دیا. میونسپل کمیٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں, پولیس انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور سب سے زیادہ پروردگار عالم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ میں اس موسم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, اس موسم نے بھی ہمارا ساتھ دیا. بہت بہت شکریہ پاکستان. ہاتھوں کو بلند کریں, دعائے وحدت کی تلاوت ہوگی. علماء اہل سنت, علماء شیعہ اور تمام عوام ہاتھوں کو بلند کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ الہا واحدا ونحن له مسلمون. لا الہ الا اللہ پڑھے, نہیں سر سب ساتھ پڑھے. لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ. سب کی آواز بلند ہو. مخلصین لہ الدین ولو کرہ المشرکون. لا الہ الا اللہ ربنا ورب آبائنا الاولین. لا الہ الا اللہ وحدہ 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 انجز وعدہ ونصر عبدہ وأعز جندہ وهزم الأحزاب وحدہ. فله الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اسلام کی رسوائی دشمن کی تمنا ہے. اسلام کی رسوائی دشمن کی تمنا ہے, لیکن یہ فقط ظالم لوگوں کا سپنا ہے. ہر دور میں اللہ نے اس دین کی حفاظت کی. سکھاتی ہے اسلام سے غداری. توہین بگڑے گی آقا کی سنت کی. ختم کیا